ڈالر کا بحران کریٹ کیا جا رہا ہے جو آئندہ 1 سے 2 ہفتے کے اندر پاپ اپ کر جائے گا۔ انوار اللہ کاکڑ صاحب کو اکانومی کی اتنی فکر پڑی ہے، انہوں نے پہلا اجلاس جو طلب کیا ہے وہ انہوں نے معیشت پہ طلب کیا ہے۔ اس اجلاس کے اندر جو ہے وہ جو بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے وہ مجرم ہیں جو موجودہ بحران کے ذمہ دار ہیں۔ کاکڑ صاحب کن کے ہیں، ان کے کن کے کون کے وہ تو آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے۔ السلام علیکم جی، دادا پوتا شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر ہم اکانومی کی ڈسکشن بھی کرتے ہیں، اور اکانومی کے بعد ہم جو ہے نئی گورنمنٹ آ چکی ہے جی، کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے انوار الحق کاکڑ کی، اور ماشاءاللہ انوار الحق کاکڑ صاحب کو اکانومی کی اتنی فکر پڑی ہے کہ انہوں نے پہلا اجلاس جو طلب کیا ہے وہ الیکشن کروانے پہ نہیں کیا، وہ لا اینڈ آرڈر پہ نہیں کیا، وہ انہوں نے معیشت پہ طلب کیا ہے۔ اور اس اجلاس کے اندر جو ہے وہ جو بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے وہ مجرم ہیں جو موجودہ بحران کے ذمہ دار ہیں۔ موجودہ معاشی بحران جو کہ معاشی نہیں ہے، وہ زر مبادلہ کا بحران ہے، اور زر مبادلہ کا بحران مصنوعی طور پہ پیدا کیا گیا ہے۔ ہم اس کے اوپر آواز اٹھاتے رہے ہیں اور انشاءاللہ اٹھاتے رہیں گے۔ تو جو معاشی بحران پیدا کرنے کے اور اس کو موجودہ بحرانی کیفیت میں ملک کو مبتلا کرنے کے ذمہ دار ہیں، وہ ماشاءاللہ کاکڑ صاحب کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں۔ اور کاکڑ صاحب کن کے ہیں، ان کے کن کے کون کے وہ تو آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے۔ وہ جن کے ہیں ان سے کہہ دیجئے گا کہ یہ جو دائیں بائیں آپ نے بٹھائے ہیں یہ وہ مجرمین ہیں جو ملک کی موجودہ بحرانی کیفیت کے ذمہ دار ہیں۔ یہ بات ہم اسی بلند آہنگی سے کرتے رہیں گے، کرتے رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ تو خیر یہ تھا آج کا پہلا اکانومی کی ایک چھوٹی سی پہلو میں نے ڈسکس کرنے کی کوشش کی ہے۔ ملک کے اندر ڈالر کا بحران پیدا کرنے کے لیے کل ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ایل سیز فوری طور پہ بند کر دی گئی ہیں۔ ایل سیز اوپننگ جو ہے، بینک جو ہے آڑے چکے کوڑی چکے آڑے چکے کوڑی چکے کھیل رہے ہیں کہ جی وہ ذرا بینک کی ڈالر کی شارٹیج ہے، ابھی نہیں کر رہے، کل کریں گے، پرسوں کریں گے، ابھی کرتے ہیں، تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، ایک ہفتہ ٹھہر جائیں، یہ کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے نتیجے کے اندر ایک ڈالر کا بحران، عارضی بحران کریٹ کیا جا رہا ہے جو آئندہ 1 سے 2 ہفتے کے اندر پاپ اپ کر جائے گا۔ ٹھیک ہے، بار وقت نشاندہی کر رہا ہوں۔ تو بینکروں نے اس کی ابتدا کر دی ہے، کیونکہ اس جرم کے اندر، اس ڈکیتی کے اندر، اس کرائم کے اندر پاکستان کے بینکرز جو ہیں وہ فرنٹ سے لیڈ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور بینکوں کے مالکان آپ کو پتہ ہے، بڑے بڑے مؤثر شیخ مختار صاحب ہو گئے، میاں منشا صاحب ہو گئے، ٹھیک ہے۔ پھر آغا خان کو تو کوئی ہاتھ ہی نہیں لگا سکتا، وہ تو آغا خانی جو ہیں وہ تو سب سے بڑے لٹیرے ہیں ابھی بینک والے، تو ان کی تو گردنوں کے اندر سریا بھی اتفاق سٹیل کا ہے، ٹھیک، 60 گریڈ کا سریا جو ہے ان کی گردنوں کے اندر ہے، تو وہ بھی اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، 3 بڑے بینک میں گن گیا، باقی تو چھوٹے موٹے ہیں نا جی، چھوٹی موٹی بینک الفلاح عربے شودے جڑے نے وہ بھی بڑی واردات ڈالتے ہیں۔ ان کے جو مینیجر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی انٹر بینک مارکیٹ کے اندر بہت انی مچاتے ہیں اور ڈالر کو اوپر لے جانے کے مجرم ہیں۔ یہ تھا جی اکانومی پہ چھوٹا سا تبصرہ۔ اب چلتے ہیں آج کے پہلے میسج کی طرف۔ السلام علیکم سر، میرا نام زہیر بھٹی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اکانومی کے مسئلے ہیں یہ تو بہت سنگین ہے اور بہت ڈائر ہے، مگر یہ جو ہمارے اندر ایز اے قوم، ایز اے نیشن جو سیوک سینس ہے یہ ختم ہو گئی ہے، اور یہ بڑی الارمنگ ہے سچویشن کہ اگر آپ دیکھیں کہ ہمیں چھوٹے ہوتے سوری تھینک یو سکھایا جاتا تھا اسکولوں میں جی، بڑے ہو کے آپ کو کہا جاتا ہے کہ چور، لفافہ، ڈاکو، چوروں کا حامی، ٹھیک ہے نا، یہ سکھایا جاتا ہے۔ اب یہ کس نے سکھایا، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا، پھر ایک بندے کی طرف یا ایک پارٹی کی طرف اشارہ ہو جائے گا، لیکن کسی نے تو یہ حرکت کی ہے نا جی۔ وہ بچوں کو، میرے ایک جاننے والے ہیں، MP ہیں، گزشتہ دنوں امریکہ میں اپنے بھائی سے ملنے گئے تو اس کے بھتیجے نے منہ کے اوپر اپنے چاچے کو چور کہہ دیا۔ چاچا تو صدمے سے ہی نہ نکلے، ایک وہ یہاں پہ منتخب MP ہے، یہاں پہ اس کی عزت ہوگی نا تھوڑی بہت، تبھی تو وہ MP منتخب ہوا ہوگا، اور اس کا سکا بھتیجا اسے منہ تے بیٹھ کے اندر چور ہے، کیونکہ چاچا صاحب جو تھے وہ PMLN سے MPA تھے، اور بھتیجا صاحب وہاں پہ جو تھے وہ عمران ڈوائز ہو چکے ہوئے ہیں، ان کے اندر پورا یوتھیا وائرس گھس چکا ہوا ہے۔ تو پھر چاچے نے وہاں پہ ان کو تھپڑ نہیں مارا، شٹ اپ کہا،
اور وہ اپنے بھائی کے گھر سے ہوٹل منتقل ہو گئے. یہ گندگی جو ہے، یہ جو عمران احمد خان نیازی اور جادوگرنی بشرا بی بی نے ارسلان بیٹے جیسے حرامیوں کے ذریعے پھیلائی ہے، یہ اس طرح گھروں کے اندر فیملیز کے فائبر کو تباہ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جی ایک بڑی منظم سازش کے ذریعے کروائی گئی ہے. پاکستان نو اپنی نہیں پہ گئی. پاکستان کے 14 اگست کی تقریبات کے اوپر کون حملہ آور ہوا ہے؟ یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ. اب کسی مخالف کو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، انہیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. 14 اگست کی تقریبات کے اوپر کون حملہ آور ہوا ہے؟ کس نے وہاں پہ کھڑے ہو کے بکواس کی ہے؟ کس نے بک بک کی ہے؟ کس نے بوتلیں ماری ہیں؟ اور کون اس کے نتیجے کے مطلب کینیڈا، برطانیہ، امریکہ، تینوں جگہوں کی ویڈیوز تو آ چکی ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اوپر سے آپ ڈاکٹر فیصل جیسے یوتھیے جو ہیں ان کو امریکہ کے اندر، برطانیہ کے اندر سفیر لگائیں گے، کیونکہ پیپلز پارٹی کی روایت یہی ہے، ہم تو لگائیں گے. تو لگائیں پھر. زرداری صاحب تو کرپٹ ثابت ہوں گے نا، وہ کریں گے آپ کو گالیاں بکیں گے. بلاول صاحب آپ کے اس بدعمالی کے نتیجے میں آپ کو گالیاں پڑیں گی. آپ کی شہید ماں کو پنا جائے گا، گنا جائے گا. آپ کے شہید نانا کو گالیاں پڑیں گی، کیونکہ ڈیموکریسی کے اندر جو ہے وہ پرنسپل کے اوپر سٹینڈ کرنا تھا. یعنی 200 بندہ جو پی ٹی وی میں فواد چودھری نے صرف گالیاں بکنے کے لیے رکھا تھا، جب ان کو نکالنے کی باری آتی ہے تو پیپلز پارٹی تن کے کھڑی ہو جاتی ہے کہ ہم جابز دینے کے لیے آئے ہیں، لینے کے لیے نہیں. تو کھاؤ گالاں پھر. وہ دی لاش خراب کرو، بے نظیر پٹو شہید دی قبر دے وچ پئی ہوئی. ٹھیک ہے، کرو پٹو دی لاش خراب، کیونکہ آپ نے تو اصولوں کے اوپر سٹینڈ کرنا ہے. اب تو ہم یہ باتیں کھولیں گے نا. ٹھیک ہے نا. خیر، آج کا اگلا میسج. السلام علیکم رضوان رضی صاحب، میں فیاض مستوی اٹلی میں رہائش پذیر ہوں، روم سٹی میں. میرے سوالات ہیں کچھ آپ سے، کہ ایک یہ کہ جو ایران اور پاکستان کے بارڈر پہ جو یہ آئل کی جو اسمگلنگ ہے غیر قانونی جو ہے، آیا یہ دونوں حکومتوں یا دونوں ملکوں کی رضامندی سے ہو رہی ہے، یا جو وہاں کے لوکل ہیں بلوچستان کے، کیونکہ یہ بی بی سی میں بھی رپورٹ آئی تھی کہ وہ ان کا گزر سفر اسی پہ ہے. تو گزر سفر اگر اسی پہ ہے تو حکومت وہاں پہ کوئی ان کے لیے کچھ انڈسٹریز وغیرہ یا ایسا کوئی ذرائع معاش کا بندوبست کر سکتی ہے، وہ تو الگ بات ہے. لیکن مجھے کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ یہ دونوں ملکوں کی رضامندی سے یہ اسمگلنگ ہو رہی ہے. اور دوسرا یہ کہ اسمگلنگ جو ہے ڈرگس کی بھی ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. ڈیفینیٹلی وہ تو مینوفیکچرنگ پاکستان میں نہیں ہوتی، شاید وہ بارڈر کراس سے ہی آتی ہوگی. تو اس میں کون انوالو ہے؟ دیکھیے، پہلے سوال کا جواب کہ کیا یہ ایران سے سمگلنگ جو ہے وہ دونوں حکومتوں کی ہو رہی ہے. پاکستان کی حکومت کا اس کے اندر کنسنٹ شامل نہیں ہے، لیکن وہاں پہ جو ہمارے فوجی حکام متعین ہوتے ہیں ان کا کنسنٹ شامل ہوتا ہے. پہلی بات، وہاں پہ ایران کے اندر جو ہے وہ کوٹا ملتا ہے ہر بندے کو پیٹرول کا، اور آپ وہ کوٹا لے سکتے ہیں. نمبر 1، بارڈر ایریا ٹریڈ دنیا بھر کے اندر مستعمل ہے. یہ بارڈر ایریا ٹریڈ جو ہے وہ پاکستان کی چائنا کے ساتھ بھی ہوتی ہے، ایران کے ساتھ بھی ہوتی ہے، افغانستان کے ساتھ بھی ہوتی ہے. پارا چنار کے اکراس افغانستان جو ہے، وہاں سے نکل کے لوگوں نے افغانستان کے دوسرے حصوں میں جانا ہو تو انہیں وہاں سے نکل کے پاکستان کے علاقے میں آنا پڑتا ہے، اور پھر وہ افغانستان جا پاتے ہیں. تو ایسی دور دراز جگہیں جو ہوتی ہیں وہاں کے باشندوں کو پرمٹس جاری کر دیے جاتے ہیں کہ وہ ہمسایہ ملک سے چیزیں خرید لیں. ایران میں بھی یہی صورتحال ہے. کراچی سے، لاہور سے، ڈیرہ اسماعیل خان سے، یوب سے، کوئٹہ سے چیز پیدا کر کے ان تک پہنچانا جو ہے وہ زیادہ مہنگا اور مشکل کام ہے، بجائے اس کے کہ ان کو ایک بارڈر پرمٹ جاری کر دیا جائے کہ وہ پرلی طرف سے یہ چیز خرید لے اور انہیں وہاں سے سستی پڑے گی. اور چونکہ وہاں پہ غربت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ان لوگوں کے لیے وہ ایک ریلیف ہوتا ہے. اگر میں آپ کو یاد دلاؤں تو بھٹو صاحب نے کوئٹہ میں ایک بڑی تاریخی تقریر کی تھی، جس کے اندر انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ جو افغانستان کا بارڈر جو ہے یہ ہم کھولنے کا اعلان کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت بھی کہا جاتا تھا کہ افغانستان کے ساتھ جو سمگلنگ ہے وہ وہاں کے لوگوں کے رہن سہن کا بہترین یا واحد سورس ہے. یہ میرا خیال یہ ہے، اب میری ذاتی رائے اگر آپ پوچھیں تو یہ جواز ہوتے ہیں، کیونکہ اس سمگلنگ کے اندر مزدوری کے علاوہ عام آدمی کو کچھ نہیں ملتا، فائدہ بڑے لوگوں کا ہی ہو. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو کون کون سی آئل کی کمپنیاں بتاؤں کہ جو اس سمگلنگ سے مستفید ہوتی ہیں. ایک دفعہ یہ پچھلے دنوں ایران کے بارڈر کے اوپر
اس آئل کی غیر قانونی تجارت پہ پابندی لگی تو ملک میں تیل کا بحران پیدا ہو گیا اور ہمیں پتہ چلا کہ کتنا سمگلنگ کا تیل جو ہے وہ پاکستان میں بکتا ہے، ایران سے سمگل ہوا ہوا۔ ایران کے اوپر چونکہ پابندیاں ہیں، کہا یہ جاتا ہے جب ہم دفتر خارجہ کے کسی بندے سے بات کرتے ہیں پالیسی لیول کے اوپر تو وہ کہتا ہے کہ ایران پہ پابندیاں ہیں، ایران ہمارا بھائی ہے، اس کو ہم نے ریلیف دینا ہے، لیکن ہم انٹرنیشنل فورسز کا فیس بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم ایران سے اس آئل کی ریگولیٹڈ امپورٹ شروع کر دیں گے تو ہمارے پہ بھی وہ پابندیاں لگیں گی جو کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو سمگلنگ کو ایک قسم کا ہم ایران کو بھی ریلیف دے رہے ہیں۔ بہت ساری ایسی اشیاء پاکستان میں امپورٹ ہوتی ہیں جو آپ پاکستان کے امپورٹ بل میں شو ہوتی ہیں، لیکن وہ اسی طرح سمگل ہو کے ایران چلی جاتی ہیں اور ہم ایران کو ایک قسم کی سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمارا ہمسایہ برادر اسلامی ملک ہے۔ یہ ہمارا دفتر خارجہ کا نقطہ نظر ہے کہ ہم نے یہ کرتے رہنا ہے۔ اب اس کے اندر جو ہے اس کو تھوڑا سا ریگولیٹ کرنے کی جو کوشش ہوئی ہے وہ پاکستان اور ایران کے بارڈر کے اوپر ایک مشترکہ منڈی قائم کی گئی ہے۔ تو امید ہے کہ یہ جو لین دین ہے اس کو ہم اس کے ذریعے جب کریں گے تو پھر یہ سمگلنگ ریگولیٹ ہو جائے گی، اس کے اوپر کوئی ٹیکس ویکس لگنے کا بھی کوئی منظر بن جائے گا۔ ایران اور پاکستان کے بارڈر کے اوپر ارب ہا روپے لگا کے باڑ لگائی گئی تھی، لیکن اس باڑ کو جگہ جگہ سے توڑ دیا گیا اور ان کے ذریعے یہ سمگلنگ کروائی جا رہی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، غریب آدمی کو، عام آدمی کو صرف مزدوری ملتی ہے اور اس کے بینیفیشری جو ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے افسران ہوتے ہیں اور بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں جن کو روزانہ کی اربوں روپے کی آمدن ہوتی ہے۔ دوسری بات آپ نے منشیات کی بات کہی ہے۔ طالبان کی حکومت آنے کے 1 سال گزرنے کے بعد وہاں پہ منشیات کا جو اگاؤ ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے۔ دعوے کی حد تک ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے دور دراز علاقوں میں یہ جاری ہو، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ وہاں سے راہ شکل کے اندر ہی آتی ہے، اب آتی ہے، اور اس کی زیادہ تر جو فیکٹریاں ہیں، فیکٹری کیا ہوتی ہے، 2-4 پانڈے ٹینڈے ہوتے ہیں، چولہے ہوتے ہیں، وہ ساری آج کل پاکستان میں ڈسلوکیٹ ہو چکی ہوئی ہیں۔ اس لیے فاٹا کے اندر ہر ڈیولپمنٹ ورک کی مخالفت ہوتی ہے ان سمگلروں کی طرف سے جو خود کو سیاسی لیڈر بھی کہتے ہیں۔ وہ پولیٹیکل پلیٹ فارم پہ آ کے فاٹا کے اندر کسی ڈیولپمنٹ کی مخالفت کرتے ہیں۔ مستوئی صاحب، مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے اور آپ کے سوالوں کے اوپر جواب دیتے ہوئے، لیکن یہ بات ہے کہ یہ ہمارے جتنے بھی قوم پرست ہوں، مین سٹریم پارٹیوں میں ہوں، لے دے کے تعلق ضرور نکلتا ہے اس سے ان کا، کیونکہ اس میں پیسہ بہت ہے، آپ کا اس میں پیسہ بہت ہے اور اندھا دھند پیسہ ہے۔ تو نتیجے کے طور پہ اس وقت جو ہے اگر آپ پچھلے سال تک کہتے تو میں یہی کہتا کہ جناب وہاں سے آتی ہے، اب را مٹیریل آ رہا ہے کیونکہ وہ بھی کوئی دور دراز علاقوں میں کہیں پہ یہ لگی ہوگی، وہاں تک کبھی طالبان پہنچے نہیں ہوں گے یا ان کی گورننس پہنچی نہیں ہوگی، وہ پہنچے گی وہاں پہ بھی غائب ہو جائے گی۔ اس کے بعد پھر ہم کیا بیچیں گے کہ ہمارے ہاں سے منشیات کیوں سمگل ہو رہی ہے، کیونکہ ہماری بھی تو پاکستان کے بہت سارے ایسے علاقوں تک رسائی نہیں ہے نا جہاں پہ جو بوئی جا رہی ہے۔ نشے کی چیزیں ہیں جو یہاں پہ آتی ہیں اور ہماری یونیورسٹیز میں بچے بھی اسکولز میں اس کو اب یوز کر رہے ہیں، یہ تو بہت خطرناک ہے۔ اچھا دیکھیے، اب صرف نشہ وہ نہیں رہ گیا، جیسے ایفیڈرین ہے، ایفیڈرین ایک کیمیکل ہے اور یہ اتحاد کیمیکل لمیٹڈ کالا شاہ کاکو کے پاس ہے، لاہور سے اگر آپ گجرانوالہ جائیں تو وہاں پہ ایفیڈرین پیدا ہوتی ہے، اور وہ ایک کراچی کے ایک کھتری صاحب نے وہ پرائیویٹائزیشن کے بعد لی ہے، ایک آنے کی ترقی نہیں دی اس نے، اسی طرح وہ پیدا کر کے بیچی جا رہا ہے اور اربوں چھاپی جا رہا ہے۔ یہ اتحاد کیمیکل لمیٹڈ یہ والی جو ہے یہ پرائیویٹائز ہو گئی تھی اور وہ ایفیڈرین بنائی جا رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں اس کو، اور وہ کہاں پہ جا رہی ہوگی آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ تو میرا مطلب ہے کہ یہ بھی تو یہ بہت سارے اب جو آئس وغیرہ جو ہیں یہ کیمیکلز ہیں، یہ نیچرل جڑی بوٹیوں کے ویڈز والا نشہ نہیں ہے، تو وہ بھی ہوتا جا رہا ہے۔ جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے وہ 2015 میں MOU سائن کیا گیا تھا، وہ ہڈن کیوں ہے ایک، اور دوسرا یہ کہ جو چائنیز انویسٹرز کے ساتھ جو معاہدے کیے گئے ہیں جو کنسٹرکشن کے، انرجی کے یا اسپیشل اکنامک زون کے، وہ بھی ہڈن ہیں۔ نہیں، اب ہڈن تو نہیں ہے سر،
ایک ایک معاہدہ اٹھا کے عمران خان صاحب نے پبلک کر دیا تھا, IMF کے ساتھ شیئر کر لیا تھا, امریکہ کے اخبارات میں چھپ گئے تھے. اب تو ہر چیز اوپن ہو گئی ہے سر, اب تو کوئی چیز ہڈن نہیں رہ گئی. اور جو بندہ یہ کہتا ہے کہ وہ ہڈن ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ پڑھتا نہیں ہے. سر ہر چیز اب تو پبلک ہو گئی ہے, اگرچہ اس کے اندر کلوز تھی کہ یہ آپ پبلک نہیں کریں گے. جیسے دیکھیے نا کہ ہمیں $6.5 کے اوپر پر MMBTU کے اوپر جب LNG ملی ہے قطر کی طرف سے, تو اس نے کہا کہ جناب یہ ہم سب سے کم قیمت آپ کو لگا رہے ہیں, تو آپ نے کسی کو بتانا نہیں ہے. تو ہمارے شیخ رشید صاحب جو تھے وہ لے کے عدالت چلے گئے, اور جناب عدالت نے سارا ریکارڈ طلب کر کے تو وہ پبلک کر دیا تھا. اور پھر قطر کو اس کی وجہ سے اربوں ڈالر کا نقصان اٹھانا پڑا, کیونکہ باقی گاہکوں نے کہا لے وہ تہاڈا, وہ آپ کی خالہ کا بیٹا کہ آپ نے اس کو اتنی رعایتی دی ہے, تو پھر ان کو وہ پرائز دوسروں کو بھی دینی پڑی. وہ تو خیر ان کا فلوک لگ گیا یوکرین وار کی وجہ سے سر. تو اب تو خیر $6 یا $8 یا $12 پر MMBTU تو ایک خواب ہو گیا نا. اب تو $40 کے اوپر اگلے 10 سال کی ان کی بکنگ ہو گئی ہے قطر وغیرہ کی. تو اب تو خیر یہ مسئلہ پیچھے رہ گیا. لیکن کوئی ملک آپ کے ساتھ جب خصوصی ڈیل کرتا ہے, چائنا نے بہت سارے منصوبے, جیسے لاہور سے عبدالحکیم تک کی موٹر وے جو ہے, یہ چائنیز پریزیڈنٹ نے کہا تھا کہ ہماری طرف سے تحفہ ہے. اچھا جی, تحفے سے کیا مراد ہے؟ تحفے سے مراد ہے کہ ہم صرف آپ سے اصل زر لیں گے, سود نہیں لیں گے. یہ پبلک ہو چکا ہے معاہدہ جی, یہ ان کا گفٹ تھا جی چائنیز پریزیڈنٹ صاحب کا. ٹھیک ہے, آپ نے اس کو پبلک کر دیا. اب وہ چائنا کی کمپنیاں جو ہیں ان کو دوسرے ممالک کے اندر جو مار پڑی ہے, مثلاً کہا گیا کہ جناب یہ پروپیگنڈا ہے جی, ہڈن ہے. جیسے کہا گیا کہ جناب یہ آپ کا جو ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے, ملتان کا جو ہے, وہ ملتان کا جو بنا تھا وہ کیا تھا, میٹرو بس. وہ میٹرو بس کی جو پارٹی تھی جی, اس نے جی منی لانڈرنگ کی اور یہ کی, اور عمران خان کے دور کے اندر بڑا پروپیگنڈا ہوا تھا. آپ کو پتا ہے اس کی وجہ سے اس کمپنی کو 4 دیگر ممالک کے اندر مار پڑی. وہ انہوں نے ثابت کیا, انویسٹیگیشن کی, سب کچھ ثابت کیا کہ کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہوئی تھی, اس کمپنی کا تعلق ہی نہیں تھا جس کا تعلق جوڑ کے یہ الزام لگا دیا گیا. لیکن اس کمپنی کو اربوں ڈالر کے معاہدے جو تھے وہ اس کے سٹیک پہ لگ گئے تھے. تو پروپیگنڈا سے زیادہ ہمیں ریئلٹی کو دیکھنا چاہیے. اب کیا کریں جی, وہ ریئلٹی کی خبریں جو ہیں وہ ہم تک پہنچتی نہیں ہیں یا ہم تک وہ دو نہیں کرتے. تو یہ ہوتا ہے جی مستوی صاحب کے آبزرویشنز کے مطابق کیا وجوہات ہو سکتی ہیں, اور دوسرا یہ کہ سی پیک سے کیا فائدہ ہوا ہے پاکستان کو. یہ سی پیک 2015 میں ہوا تھا, تو 2015-16 میں جو پاکستان کا قرض تھا وہ $51.9 بلین تھا, جو کہ اب جون 2022 میں 88,836 ملین ڈالر ہے. تو سی پیک سے کیا فائدہ ہوا اور کیا نقصان ہوا؟ تو یہ میرے سوالات ہیں, کائنڈلی مجھے جواب دے دیجیے گا, میری معلومات میں اضافہ ہوگا. شکریہ, اللہ خوش رکھے آپ کو. میں بہت دفعہ عرض کر چکا ہوں جی, سی پیک سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, اور سی پیک کے جو قرض ہیں وہ ابھی تک ہمارے بیرونی قرضوں کے اندر انکلوڈ بھی نہیں ہوا. سی پیک سے ہمیں نقصان ہوا جی, اور نقصان یہ ہوا کہ ہم جب چائنا کے پاس گئے کہ جناب ہمارا جو ہے وہ سسٹم جو ہے, آپ ہمارے بھائی ہیں, ہمیں ٹھیک کرنے میں مدد کریں. تو انہوں نے کہا یہ ہمارے پاس انڈسٹری ہے, آپ جا کے لگا لیں, جا کے ہم اس انڈسٹری کو ڈسمینٹل کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں یہ مہنگی پڑتی ہے, ہماری لیبر مہنگی ہو گئی ہے, ہم یہاں پہ یہ انڈسٹری نہیں رکھنا چاہ رہے. تو ہم نے کہا جی ہم لگائیں کہاں پہ؟ تو انہوں نے کہا اچھا. ہم نے کہا جی پہلے سڑکیں بنا دیں, ایئرپورٹ بنا دیں, وہ بنا دیں. تو وہ جب ہم نے ان سے رکھی تو پہلے ہم نے انفراسٹرکچر بنوا لیا, بجلی بنوا لی, بہت مہنگی بن گئی, بجلی بنوا لی. اگر اس سے وہ فیکٹریاں چلتی جو چائنا سے آنی تھیں, جو نہیں آنے دی گئیں, تو پھر ہو سکتا ہے ان بجلی گھروں کا کوئی جواز نکل آتا. بجلی گھر بن گئے, سڑکیں بن گئیں, عمران خان کو لے آیا گیا, اس نے وہیں پہ روک دیا. اس سی پیک کا وہ والا برڈن جو تھا, جو انفراسٹرکچر والا برڈن تھا, وہ ہم پہ پڑ گیا. اور اس انفراسٹرکچر والے برڈن سے جو ہم نے آگے انڈسٹری چلانی تھی, لوگوں کو روزگار ملنی تھی, اس سے ہمیں محروم کر دیا گیا. وہ انڈسٹری انڈیا چلی گئی جی, وہ انڈسٹری افریقہ چلی گئی, وہ انڈسٹری دنیا کے دیگر ممالک میں چلی گئی, کیونکہ ہم نے سی پیک کے اوپر نظر ثانی کا فیصلہ کیا تھا. سی پیک سے آج کی تاریخ تک ہمیں ایک انے کا فائدہ نہیں ہوا, بلکہ کئی ہزار ارب روپیہ ہمارے اکانومی کے اوپر برڈن پڑ گیا, جس کی پیداواریت تو ہمیں نہیں مل رہی, لیکن اس کی قرض کی ادائیگی کے اندر ہمیں اپنا آپ بیچنا پڑے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.